لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو، قیامت کا دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں دو باتیں بتانے لگا ہوں، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا، بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت، ابھی ہم گاڑی میں آئے جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت، گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں، لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو، لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی، زندگی اندر چلتی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے یہاں کہیں گے میت۔ زندگی کیسے خوبصورت ہو؟ زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق ہے۔ اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی، ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، چاند کی روشنی ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملکوں میں گیا۔ لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا۔ آپ کو خوبصورت اسکاٹ لینڈ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے، کتنے الفاظ سے۔ حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادھی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بن رہی ہیں؟ اتنے مہنگے
जूते, वो हम जब कॉलेज पढ़ते थे तो गए एनएम स्टोर पर, तो वहाँ उस वक्त ये सच नहीं। तो मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे बंदों को खूबसूरती पसंद है। आप छोटे बच्चे को स्माइल दो तो वो आपको हंस के देखेगा, उसको ऐसे देखो वो रोने लगेगा, हालांकि उसे पता नहीं है। लेकिन जब चेहरे पे बदसूरती आई तो उसने भी फील किया और रोने लग गया। जब आपने स्माइल दी तो वो आपको देख के हंसने लगा, उसका कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। इतनी छोटी उम्र से बच्चा से लेकर बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस होता है और खूबसूरत चीज के लिए दिल खिंचता है। आपको तो 14वीं का चांद नजर नहीं आता, तो हमारे यहाँ तो 14वीं का चांद निकला होता है तो मैं चारपाई डलवा के और घंटों उसको देखता रहता, मुझे उसका मजा आता रहता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सिर्फ मेरे नबी की जिंदगी है। उसवा, मॉडल। हसना किसे कहते हैं? हसना का आम मतलब हसीन, हुस्न, खूबसूरती है, लेकिन हसना चेहरे पर तिल जो होता है, जो चेहरे को खूबसूरत बना देता है। आपने देखा कभी जिनके चेहरों पे कोई एक तिल हो तो वो चेहरा बड़ा ब्यूटीफुल नजर आता है, पुरकशिश नजर आता है। तो हसना चेहरे के उस डॉट को, काले डॉट को कहते हैं जिससे चेहरे की ब्यूटी बढ़ जाती है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है अगर तुमने अपने चेहरे पे तिल सजाना है, डॉट जिससे आप हसीन लगते हैं, तो मेरे नबी की जिंदगी अपना लो। इससे खूबसूरत लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो खूबसूरती अगर मुझे मिल गई, आपको मिल गई, तो आपकी दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। पूरी जिंदगी पर आने के लिए मैं सिर्फ 2 हदीसें आपको सुनाता हूँ। सिर्फ 2 हदीसें मैं कर लूं, आप कर लें, आपकी पूरी लाइफ 180 पे चली गई और आपके अंदर खुशियों की लहरें दौड़े, मजा लेंगे, भूख में भी मजा लेंगे। हमारी पाकिस्तान की सुजुकी जिसका कोई टायर भी ठीक नहीं होता, स्टीयरिंग भी ठीक नहीं होता, उसमें भी बैठोगे तो मजा लो। सिर्फ 2 हदीसें मैं आपको सुना। मेरे नबी ने फरमाया माज अला उम्बियुका बिमिला के हादा कुल्ले। अब पहली हदीस सुना रहा हूं। माज, तुम्हें अपने दीन की समरी बताऊं? 30 पारे कुरान, 10 लाख हदीसें, और बताने वाला तारिक जमील नहीं, अल्लाह का नबी है। कि तुम्हें समराइज करके दूं अपनी शरीयत। उनका जी माँ हुआ, वो क्या है? तो आपने जबान बाहर निकाली, ये निशान बनाया कैंची का और यूं किया, फिर कहा कुफ़ हाज़ा, अपनी जबान पे काबू रखना सीख दो, अपनी जबान को संभाल लो। कैंची बनाई, कैंची काट दो। अच्छा, ये जो एक्शन करके बताना होता है ये छोटे बच्चे के लिए होता है। हम छोटे बच्चे को जब कोई चीज समझाते हैं तो एक्शन करके समझाते हैं। ये कौन है? माज बिन जबल। आपने फरमाया क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज इब्न जबल के हाथ में होगा। ये वो शख्स है, और ये वो शख्स है जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में फतवा देते थे। साहबा हुजूर के होते हुए इनसे फतवा लेते थे। ये वो शख्स है, ये वो शख्स है 1,24,000 सहाबा में वाहिद आदमी है जिसको आपने कहा या माज इन्नी उहिब्बुक, ए माज मैं तुमसे प्यार करता। वाहिद आदमी, अकेला। और मैं कोई 7-8 साल पहले उर्दन गया तो मैं इरबिदुन की कब्र की ज़ियारत के लिए गया। मैं जब एंटर हुआ उस वक्त उनको वफात पाए 1418 साल हो चुके थे। 1418 साल हो चुके थे। मैं उनके
قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو تھی، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگھ رہا ہوں۔ اسے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی، 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے، تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کا وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان، اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو جائے۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں، ہمارے ہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر تک کی مطلب ہے۔ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے، تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے، ایسے بڑا مست ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ڈور چکوری دی، تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی۔ جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا۔ یہ تو فضولیات ہیں، اب میں اصل بتاتا ہوں۔ تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، آپ کو سنا، لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ اور میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے، بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کا خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے،
نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا۔ آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا تھا، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنا۔ آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، گریٹ، یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ کا، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، بہت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں میرے نبی کو پسند تھا، میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں، سنت ہے، لیکن گریٹ سنت، گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر آیا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے، اگر تو نے اس کو پورا کر دیا تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے گا۔ تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، تو میرا نیبر بن جائے گا۔ پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ، داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ میرے بیٹے زور لگے گا، صبح شام تھکو گے، کیا کرنا یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو۔ مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو، غیر مسلم بھی۔ ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں، اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے۔ ہماری نور جہاں، اللہ اس کی درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی۔ وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرے، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑو اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر۔ ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی۔ اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا، آنسو نکلیں گے۔ میرا نبی کہتا دل صاف کر، صاف کر، جھاڑو دے۔ تصبح و تمسی میں ہے جیسے ہم روزانہ گھر کی ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں، یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو، تو عورتیں بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، جھاڑو بھی دیتے ہو، سارے کام کرتے ہو۔ یہ کدھر ہے وہ آصف، اس نے مجھے میں بیک میں بٹھایا، نئی نئی خریدی تھی انہوں نے،
تو کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں 3 لاکھ پاؤنڈ کی ہے کہ 1.5 لاکھ کہ 2 لاکھ، کوئی لاکھوں میں ہی تھا۔ میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ تو ہم خود ڈالتے ہیں۔ اور ڈرائیو کون کرتا ہے؟ کہا ہم خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہم نے 3 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، پیٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں، ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں، نہ ہمیں میٹ دھونے پڑتے ہیں، نہ گاڑیاں دھونی پڑتی ہیں، ہمارے ڈرائیور ہماری گاڑیاں دھوتے ہیں، چاہے ہماری سزوکی ہے وہ تیری میں بیگ سے زیادہ اچھی ہے۔ تو زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو صبح شام اپنے دل کو سب سے صاف کر، کسی سے نفرت نہ۔ شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، یہ شیطان نے پیدا کی۔ ہم رحم والے بنے، الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے۔ تو میرے عزیزو یہ 2 باتیں میں قابو کر لوں، آپ قابو کر لیں، ایک اس کی حفاظت، ایک اس کو دھو کے رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں دل آئے گا، بہت آئیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو صاف کر۔ اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے، پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا۔ تجھے وہ دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، آپ یہاں اچھی زندگی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی 2 باتیں بتا دیں، اس کو لے کر جہاں مرضی رہو، آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی۔ چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کی غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، جنت کا مزہ آئے گا۔ ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آئے گی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں۔ تو آپ آپس میں محبت سے رہیں، یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں، غیر مسلموں سے بھی آپ احترام کریں، ہمدردی ہو اور ان کو عزت دیں، وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں۔ تو میرے نبی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی، میرے نبی کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ، کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی ہے۔ کب پتا ہے یہودی ہے، انسان تو ہے، میرے ہاتھوں سے بچ گیا، کلمہ نہ پڑھ سکا، مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس ہے۔ تو ہم ان کی احترام کریں۔ ایک کافر آیا، آپ کا مہمان بنا، اور رات کو آپ کے دیا ہوا جو بیڈ تھا چارپائی، اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا، آپ کو خراب کرنے کے بھاگ گیا۔ جب وہ تلوار اپنی بھول گیا، جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی، سوخانہ تھا، تو آپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں؟ کہا نہیں، میرا مہمان تھا، میں کروں گا۔ اس کو اپنی تلوار یاد آئی، وہ بھاگا ہوا واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ اس کا پاخانہ صاف کر رہے تھے، تو اتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 2 چھوٹی سی باتیں ہیں، اس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تبلیغ میں ویکنڈ لگا دیا کرے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ 82 میں یہاں ہوں گے بھی نہیں۔ تو یا نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا، اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، چند لوگ ہوتے تھے، 20-25 لوگ اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمع آ گیا ہے، اور میں ان میں آگے کے وقت کو دیکھ کر 3 گھنٹے میں ان میں بیان کرتا تھا۔ اس وقت جوانی تھی۔ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقش بنا دیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دیں۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، اللہ کی قسم یہ سب 2 نمبر بیٹھے۔
میں نے ان کو خوب آزمایا ہے. ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھو، کوئی جادو نہیں رہے گا. جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں. یہ سب روٹی کماتے ہیں، یہ سب فراڈی ہیں، فراڈی. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ وظیفے بیٹھے ہوئے ہیں وظیفے بتانے، یہ بھی بالکل جاہل ان پڑھ لوگ ہیں. اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے جیسے توڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمین دباواں گے. اوہ الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو. جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس میں جادو ہو ہی نہیں سکتا. اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں. دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. اب سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے. سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں. سب کر سکتے ہو. آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق. با وضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا. بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ. اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے. وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا. آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں. 15. آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں. پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے. وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا. وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا. کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا. تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی. تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے. انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ایک لمحی کیا ہوگا. تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے. میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں کہا اردو دے پٹھے کمزور نہ لڑ دیں تینوں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے. ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے. آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی. عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر، آواز باہر جا رہی. وہ تھوڑی دیر سنتا رہا. کرنے گئے تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام ہے. وہ پیچھے مڑنے لگا. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تمہیں کی دساں. کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے. تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین. اتنی ہیبت تھی. نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے. تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں. وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے. یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے. پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے. اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے. میں نے کہا جا
کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے تو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل۔ اچھا، میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں۔ میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے۔ میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا، صدیق بھائی، اور ہنستا جا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کہا میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا۔ کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ کالج کے بچوں کو، صرف اللہ سے میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا۔ اسکول کالج میں نے بڑے اچھے اسکول میں پڑھا، کبھی فیل نہیں ہوا۔ سینٹر ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج میں FSC، اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے، میری 8ویں میں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹر ماڈل پورے اسکول۔ تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کے لگے، اوئے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کی میں آ گیا، نقل ماری۔ یہ میرا سٹیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا۔ میرا طریقہ واردات کیا تھا؟ تو سے نہیں کرنا۔ اب ہاسٹل لائف تھی، ماں باپ سر پہ نہیں، پیسے بوجھ، جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ PC اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا، اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے چلو یار داتا صاحب سلامی دے ابھی میں جلدی پیسے آ جائے ماں پہ گل دیں۔ تو یہ ہمارے یوں 2 چکر لگتے تھے، پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب، پیسے آ گئے تو PC، اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا۔ تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو۔ امتحان صبح کیمسٹری کا ہے، نماز شروع کر دیتا، پیپر قریب آتے نماز 5 وقت، اللہ اکبر۔ یہ کاروباری نماز تھی، پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا، صبح پیپر، یہ کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، یا اللہ میں تو پڑھی ہی کچھ نہیں، مہربانی کر رہا میں کھولن لگا، جتھوں پیپر آمنا نے مینوں وچوں کٹ کے دے دے، بسم اللہ۔ یہ واردات میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا ہے، کھل گیا صفحہ، 5-10 ادھر پڑھ لیے، 5-10 ادھر پڑھ لیے۔ حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، یہ کوئی وہ نہیں بادام کھانے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے۔ بادام کھاؤ حافظہ تیز ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، 20 سے بادام روز کھا جاتے وہ سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباد ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ یا اللہ کل دا پیپر دکھا دے، بسم اللہ الرحمن۔ ہر پیپر میں یہ طریقہ کرتا تھا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ سے۔ اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولوجی کا پریکٹیکل، اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ، جمعے کا دن میں کہہ بھی کم بن گیا، میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی، اور جمعے کی نماز میں دعا کی یا اللہ ہن میں واپس جانا پیا تے میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سو جاواں گا تے تو مینوں خواب سارا پیپر دکھا دے۔ میں نے جمعہ پڑھ اگے بھاویں جمعے دا چیتا ہی نہیں ہوندا کہ آج جمعہ ہی آئی تو آ رہا ہے، جمعہ پڑھا، آ کے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا۔ یا سویا تو میں نے دیکھا میں
وہ پریکٹیکل روم میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، وہ ڈسیکشن کے لیے نا، ریبٹ ہوتے تھے، خرگوش ہوتے تھے، یہ کاکروچ، پتہ نہیں کتنے کاکروچ مارے نام، تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا۔ اس طرف سے کمرہ کھلا، دروازہ، اور ایک شخص آئے، ہاف بازو والی شرٹ، سفید پتلون، اور انہوں نے 5 سوال لکھائے، کہا کوئی سے 4 کرو، کوئی سے 4 کرو۔ اس 4 میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا۔ میں اسی وقت اٹھا، میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے، کیا اس نے کہے، ٹک 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 2-4 دفعہ پڑھے۔ جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شروع، میں کہا بھائی بسم اللہ دی برکت آ گئی، پہلا تھا آ گیا۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، نام بھول گیا، شکل یاد ہے، وہی ہاف شرٹ، سفید پتلون۔ میں کہا بھائی 2 کم تو ہو گئے، ہوں ویکھو اگر پیپر کی ہوتا ہے۔ انہوں نے جو کوشچن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا، باقی 4 میرے خواب کے اندر تھے۔ تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے، یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑا ہوا تھا، باقی کیا تھے وہ یاد نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا۔ تو مانگو تسی میں کام شروع کر دیے، تھوڑا آج کل تھا کمپٹیشن بہت ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، پکارو تو اللہ کو پکارو۔ اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تمہیں ایک مثال دوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کہتا ہے فاستمعوا، ذرا غور سے سننا۔ کا کیا؟ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا، ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے، ایک مکھی۔ کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے، جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک، بلکہ جبریل نیچے ہے، انبیاء اوپر ہے، رسول اس سے بھی اوپر ہے۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں، کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بے شک اس سے بھی مانگ لینا، مجھ سے بھی مانگ لینا۔ نہیں، نہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی کا چھینا تم اس سے واپس لے سکتے ہو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اور مکھی آئی، یہاں بیٹھی، سرنج ڈالی، پانی باہر نکالا، اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے، یہ پانی کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے۔ لا الہ الا اللہ، یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے، بنیاد ہے۔ ہم کسی پتھر کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ۔ اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ہاں، لینے کا راستہ کیا ہے؟ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ بس محمد ہی بن جا، محمد ہی بن جا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزا لگوا لو، پاسپورٹ اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے، پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ہمیں ویزا لینا ہے، مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے ماحول میں بھی، عام ماحول میں بھی، ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، نقل مارتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا کے، پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے۔ ایک ہمارا میرا دوست، میرا کلاس فیلو بھی، روم میٹ بھی مر گیا بیچارہ، جوانی میں مر گیا۔ وہ اتنا بھولا بالا تھا، وہ دیہاتی تھا، بڑے ذمہ دار کا بیٹا، وہ پوری کتاب اٹھا کے نا جیب میں ڈال کے لے گیا۔ اور اس کی بد نصیبی، سب سے سخت جو تھے ٹیچر عاصم نذیر صاحب، وہ اس کے نگران لگے، اس نے بڑا چولا پہن لیا، اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا،
اب ہم تو کر کے لکھ رہے تھے، اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی، یہاں آ کے اس کو یوں کرتا رہتا یہاں تک کہ نذیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے، پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا، پھر جب وہ جاتے پھر وہ یوں نکالتا رہتا، وہ یہاں کے اٹک جاتی، جو انہوں نے چولا بڑا پہنا تھا کہ کتاب لک جاؤ، بالکل ہی لک گئی، باہر ہی نہیں نکلی۔ تو میں کہتا ہوں ارے بھائی نقل لگا کے پاس ہوتے ہو، حکومت پاس کر دیتی ہے، میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل لگا لو، اللہ پاس کر دے، اللہ کی قسم۔ اللہ نے ایک روپ پسند کیا، وہ محمد رسول، صرف کائنات میں ایک حبیب بنایا، صرف ایک، جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے ایسے اس کا حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے اللہ کے ہاں اس کی تو فعل آگے لوگوں کو اس کی محبت ملے گی، وہ الگ ہے، وہ پھر وہاں کے صدقے میں ہے، اس دروازے سے ہی لی ہے، ورنہ اللہ نے کائنات جب سے بنائی ہے ایک حبیب بنایا، ایک صرف ایک، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، یہ رب نے نام دی اپنے محبوب۔ جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو کبھی کہتی ہے، صرف نام نہیں لیتی کہ میرا طارق جمیل، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، پتہ نہیں کی کچھ بڑا شبدی بچاری، وہ خاص طور سے دیہاتی جو ہوتی ہے نا وہ تو بڑے عجیب ہوتی ہے۔ تو ایک ہماری ماسی وسائی ہوتی تھی مشانی، وہ اپنے بچوں سے لاڈ کر دی، وے میں تیرے ٹوٹے کراں، میں تیری کنی چاڑاں، میں تیریاں بوٹیاں بناواں، یہ دیہاتی ماں کے لاڈ تھے۔ تو لاڈ میں محبت میں آدمی کئی نام دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ تو میری بات کو گھروں میں جا کے ایگزامن کرو کہ ماں صرف نام سے نہیں بلاتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے۔ یہی کچھ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے۔ محبت کا اتنا زیادہ پیچھے پریشر ہے کہ صرف محمد سے ادا نہیں ہو رہا، تو محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سب قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مزمل، مدثر، ایھا النبی، ایھا الرسول، کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو نام دیے ہیں اور ہر لفظ میں نیا مطلب پیدا کیا ہے، ہر لفظ میں محبت کی شان چھلکتی ہے کہ میرے رب کو اپنے اس محبوب سے پیار ہے۔ اپنے نام میں نقطہ نہیں لگایا، حبیب کے نام میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، اللہ میں نقطہ نہیں، احمد میں نقطہ نہیں، بغیر نقطے کا اللہ، بغیر نقطے کا محمد، بغیر نقطے کا احمد، پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، ٹوٹل مل کے 12۔ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں۔ سبحان اللہ، کیا تول کے کلمہ بنایا۔ میرے عزیزو، دنیا کو جنت بنانا ہو یا آخرت کی جنت کو لینا ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے بزرگ کہا سکتے تھے کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، اللہ کی قسم، کروڑوں دفعہ قسم، ایک ہی راستہ ہے، محمد ہی بن جاؤ۔ پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی، پیسے سے چیزیں آئیں گی، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گھر آئیں گے، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گاڑیاں آ جائیں گی، عزت نہیں ملے گی۔ صرف ایک راستہ ہے اللہ تک، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی، جو کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی، پھر کیا ہے، والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی، پھر کیا کرو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو بشارت دے دو۔ اولئک علیہم صلوات، ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ، کیا کہنے، ورحمہ، اور رحمت دے رہا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ،
اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا تھا۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ صبر انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا تو تھوڑی تمہیداً کچھ اور باتیں آ گئی، تو میں کیا کروں؟ کسی سے لڑائی کروں؟ کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی ہے۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں، اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا ہے، برداشت کر۔ ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے صدمے ہیں، اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں، جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی۔ تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فیصلہ آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ تو سارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزارے، وہ بھی کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم متجرتو، شاباش، مبارک ہو، بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی، بہت بڑھیا تجارت کی تم نے دن آدھے دن میں،
اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا، تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا، اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، لیکن موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا، یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ ہے۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم ہو، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا تھا۔ ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی، اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے، ایسے پکڑ یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں تو پورے درخت کو اکھاڑ دیتے۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم، اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن، آدھا دن۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجبتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے، یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے۔ تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا، غضبی، میرے غضب کو خریدا، سخطی، میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم، اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا، پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتا، اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتا۔ تو ابدی خوشی جنت میں ہے اور ابدی غم جہنم میں ہے۔ ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولوی نعمان نے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا۔ پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے، نہ زندگی ختم ہوگی نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی۔ ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔
کٹنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ایک ٹہنی، پورا درخت میں ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو۔ اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی، یہاں تو حد ہے نہیں، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لہذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے۔ تو میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ ہم نے دنیا پہ قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی۔ تو لہذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا، چاہے آپ خربوں، دیکھو خربوں اربوں جو ہے نا یہ دنیا کے لیے، وہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے۔ تو ولدینا مزید، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہو گے پاؤ گے، اور پھر ہم مزید۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ایک لگا کے اپنے تخت پر، اس سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے، اس میں اس کو سال ہا سال گزر جائیں گے، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تھا ہکو شے جی پھنس گیا ہے نا، کوئی اور شے بھی کھاؤ، تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے، تو ایسے یوں پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھے گا ان گالوں میں اس سے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہوگا یہ۔ جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا، جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو انہیں کملا ہو جائے گا۔ وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کہے گا بلا، کیوں نہیں، پر تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے۔ یہ جو 72 حوریں ہیں یہ تو شروع میں ہیں، پھر تو ملتی ہی رہیں گی، ہر نعمت، صرف حور نہیں، ہر نعمت ملتی ہی رہے۔ تو وہ کہے گا بلا لیکن من انتی، یہ تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن تو ہے کون؟ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، اور یہ چند دن ہیں گزار لو میری مان۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، عذاب اکبر کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا ہوگا۔ النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ۔ جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی، وہ اسے ٹھنڈک محسوس ہو۔ اور جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے۔
اللہ ہماری حفاظت سے